ریاض خان، الطاف زبیر خان، راشد اور تنزیل اتاری۔ ہمارے شاہ عالم صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے 10 دن اور ان کے ساتھ اور بھی 4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئے اور 7 دن کے یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے فیضان محمد، شاہ نواز، فرحان، آویش، فیضان، عاقب، ذیشان، سلیم، شاہ نواز۔ 3 دن میں ہے سرفراز محمد، فیضان خان، ایان فرحان شیخ، اشرف اجمیر علی شیخ، زید، امان، رحمان ساجد صدیق خان، ذیشان، فیضان، شاہد علی کفیل خان، سہیل، شہباز، عظیم، محسن، ایاد اور کسی کا نام اگر مس ہو گیا ہو تو وہ براہ کرم آ جائیں۔ الحمدللہ ٹوٹل 46 متفقین اس سال اعتکاف میں تھے۔ میں آواز دوں گا کہ اخلاق بھائی بھی آئے، الحمدللہ ان کی بھی پرخوشی ہو۔ اخلاق بھائی الحمدللہ اس سال جو 10 روزہ اعتکاف تھا ان کا پورا جدول جو تھا اخلاق بھائی نے سنبھالا ہوا تھا۔ الحمدللہ کافی محنت تھی ان کی۔ اس بار اعتکاف میں ہم کوشش کی گئی تھی ٹرسٹیانوں کی طرف سے کہ جو بھی 10 دن کے اعتکاف میں رہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے، انشاءاللہ یہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی۔ میں عرض کروں گا اخلاق بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ عرض کریں کہ آپ اعتکاف میں کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کلاس میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اعتکاف کی جو ہے ہمیں سعادت عطا فرمائی، اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور عبادت کرنا، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن چنندہ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق ہے ماشاءاللہ۔ اعتکاف تو چونکہ لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ اعتکاف مسجد میں بیٹھتے تلاوت قرآن پاک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر خالی وقت رہتا ہے تو آدمی پھر آرام کرتا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی نے اعتکاف کے کنسپٹ کو اس طرح لے کے چلے کہ اعتکاف چونکہ 10 دن آدمی دے رہا ہے، اس 10 دن میں اسے کچھ ایسی چیزیں مل جائے کہ وہ بقیہ زندگی بھی اسے کام آ جائے۔ جیسے نماز کے فنڈامنٹلز، کچھ ایسی چیزیں جو نماز میں ہونا اور سیکھنا ضروری ہے اس کا، اگر وہ چیزیں نماز میں اسے نہیں آئے گی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے پورا ایک سلیبس بنایا ہے، اس سلیبس کو لے کر دعوت اسلامی اس 10 دن کے اعتکاف میں چلتی ہے، جس میں باقاعدہ معتکف اسلامی بھائیوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہے اور ان کو نماز کے فرائض، واجبات، مفسدات، غسل کے فرائض، کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، وضو کے فرائض، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، بہت ساری دعائیں
اور بہت سارے آداب انہیں سکھائے جاتے ہیں. میں اس کا چند ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ کے جو اسلامی بھائی جن کی تربیت یہاں پہ اعتکاف میں ہوئی ہے اس میں سے چند اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں. میں آپ کے سامنے ان سے سوال کرتا ہوں, خود انشاءاللہ جواب دے دیں گے. آپ کو اس کی برکتیں دیکھنے کو مل جائے گی. زیادہ نہیں, صرف 5 منٹ انشاءاللہ اس میں آپ کو ملے گا, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اس غوثیہ جامع مسجد میں جو اعتکاف ہو رہا ہے وہ اعتکاف میں آپ کے یہاں کے موجود نوجوانوں کو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آ جائے اسلام بھائی, ساحل. میں آپ کے سامنے ان سے چند سوالات کروں گا انشاءاللہ, کہ آپ کو باقاعدہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سارے علوم اور کتنی ساری چیزوں سے یہ آراستہ ہو چکے ہیں اعتکاف میں آنے کے بعد. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. سیدنا مولانا. آپ سے سوال ہے کہ بتائیے غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں. جی, کون کون سے؟ سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ. آپ کے علاقے کے بچے بھائی میں نے باہر سے نہیں لایا. اچھا, غسل کا جو تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پہ پانی بہانا, تو دھونے کی کیا تعریف ہے؟ کسی اعضاء کے دھونے سے یہ مراد ہے کہ اس اعضاء میں کم از کم 2 قطرہ پانی بہے. پورے بدن میں پانی بہانے سے اور دل کی طرف سے چٹپٹانے سے غسل نہیں ہوتا. کم از کم 2 قطرہ پانی بہنا ضروری. سبحان اللہ. اچھا, آپ میں سے اسلامی بھائی بتائیں کہ کب کب غسل کرنا مستحب ہے؟ عرفات کے دن, وقوف عرفات, اور جب کوئی پاگل صحیح ہوتا ہے تب, مردے کو نہلانے کے بعد, اور شب برات کے دن, شب معراج کے دن, اور حرم کے اندر داخل ہوتے وقت. سبحان اللہ. ایک مائک کا بھی پریشر ہوتا ہے بھائی, مائک کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. اچھا, آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی بتا دے کہ کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ سنت ہے عیدین کے دن, جمعہ کے دن, عرفے کے دن, اور احرام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے کہ غسل فرائض ہونے کے 2 اسباب بتائیے. 2 اسباب جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے مرد کے اوپر. منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر غسل سے نکلنا, اور احتلام ہونا یعنی رات کے وقت منی کا نکلنا, اور ہاتھ کا لینا جو ایک کبیرہ. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہیں. اچھا, آپ میں سے کوئی بتائے وضو کے 4 فرائض کون کون سے؟ پہلے چہرہ دھونا, نمبر 2 گولیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا, چوتھے سر کا مسح کرنا, اور نمبر 4 ٹھنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. سبحان اللہ. اتنی بڑی تعداد, سبحان اللہ. آپ کے ایریے کے بچے بھائی. مستعمل پانی کا مسئلہ بتائیے. مستعمل سے مراد ہے یعنی مستعمل سے مراد ہے استعمال شدہ, یعنی مستعمل پانی یعنی ایسا پانی استعمال شدہ. باوضو شخص اس کا ہاتھ, بے وضو شخص کا ہاتھ, ناخن, اس کی انگلیاں اگر وضو کے پانی میں. چلے کوئی نہیں, مائک کا بھی پریشر ہے. جنہیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ بتائیے. ایسا گندا ہاتھ اگر ڈرم میں یا بالٹی میں یا کسی چیز میں اگر ہاتھ ڈال دیں گے وہ مستحب نہیں ہوگا, اور وضو کے لائق اور غسل کے لائق وہ پانی نہیں رہے گا. انجیکشن لگانے سے کب وضو ٹوٹے گا؟ اگر انجیکشن گوشت پہ لگائے اور اس صورت میں ٹوٹے گا جب گوشت سے خون بہنے کے مقدار میں ٹوٹے گا. سبحان اللہ. ہنسنے سے کب وضو ٹوٹے گا؟ اگر کوئی بالغ رکوع اور سجود والی نماز میں اتنی زور سے ہنسے کہ اس سے ہنسی کی آواز اور اس کے آس پاس والوں کو سنائی دے تو اس سے اس کی نماز بھی جائے گی اور اس سے اس کا وضو بھی چلے جائے گا.
और नमाज में कितने सुभान फराइज अल्लाह। हैं? नमाज के 7 फराइज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 7 नंबर 6 कायदा आखिरा और नंबर 7 मुझे भी सुनिए। सुभान अल्लाह। नमाज के कितने शराइत हैं? नमाज के 6 शराइत हैं। और कौन कौन से? नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सत्तर औरत, नंबर 3 इस्तकबाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। सुभान अल्लाह। तकबीर तहरीमा में आप बताइए, तकबीर तहरीमा मतलब अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो तकबीर तहरीमा में कौन सी गलती हो जाएगी तो नमाज ही नहीं शुरू होगी? पांच लोग तकबीर तहरीमा में अगर अल्लाहु अकबर कहते हुए अगर हमने अलिफ यानी अल्लाहु अकबर पढ़ दिया तो गलत है, ये इसे नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर हमने अल्लाहु अकबर पढ़ दिया तो भी नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह। सही माना, अगर माना को समझते हुए पढ़ लिया तो कुफ्र की तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, आप में से एक आखिरी सवाल आपसे, नमाज के वाजिबात कितने हैं? नमाज के 30 वाजिबात। चंद वाजिबात आप बता दीजिए नमाज के। तकबीर तहरीमा यानी लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। नंबर 2 फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाजों में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाना वाजिब है। सूरह फातिहा का कोई सूरह से पहले पढ़ना, एक ही रुकू करना और एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना और पूरी नमाज में दो सजदा हमेशा करना हर रकत में। सुभान अल्लाह। 30 वाजिबात है, उसमें से चंद इन्होंने बताए और माशाल्लाह इन्हें 30 याद है, लेकिन एक प्रेशर होता है इतनी बड़ी आवाम में खड़े होकर बोलना है। इसको ये नहीं समझ लीजिए इतनी बड़ी आवाम में खड़े होकर बोलना, इट नॉट अ कप ऑफ टी, ये चाय का कप नहीं है कि आदमी ले और पी ले। ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। बैठे माशाल्लाह, ये है आपकी दावत इस्लामी, जिन्हें मैं शुक्रिया अदा करूंगा गौसिया मस्जिद जामा ट्रस्ट का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए और बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह पाक जो है गौसिया मस्जिद जामा ट्रस्ट को बरकत अता फरमाए। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि दावत इस्लामी इसी तरह जो है दीन मदीन की खिदमत करती है और इसी तरह जो है नौजवानों के आमाल और अकायद की हिफाजत के लिए उड़ती है, आगे बढ़ती है। अभी देखिए ग्रेजुएशन और 12th के स्टूडेंट की छुट्टियां पड़ चुकी है, कई नौजवान इधर उधर भटकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के आमाल और उनके अकायद की हिफाजत हो जाए और वो छुट्टियों में इधर उधर ना भटके, तो 1 अप्रैल से इंशाल्लाह दावत इस्लामी का 1 महीने का काफिला भी सफर कर रहा है और 1 अप्रैल से मीरा रोड की मोहम्मदी मस्जिद में 1 महीने का तरबियती कोर्स भी हो रहा है और 7 दिन का नमाज कोर्स अप्रैल एंड में इंशाल्लाह उद्दन में होगा। तो आप में से जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को इन चीज़ों में दाखिल करा के उनके आमाल और कायद की हिफाजत करें, तो वो ज़रूर हमारे इरफान भाई या फिर मस्जिद ट्रस्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह वो मुझ तक नंबर पहुंचा देंगे और वो बच्चा इंशाल्लाह सबसे तरबियत के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। बासित को भी 3 दिन का काफिला है, आप में से जो सफ़र करना चाहे इरफान भाई से रब्ता करें। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने सीखा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगा। अब मैं आवाज़ दूंगा हमारे इमाम मौलाना सद्दाम साहब को कि वो आए और शबी कदर की फजीलत बताए। इंशाअल्लाह मुख्तसर सा बयान होगा और उसके बाद नमाज़ फिर अदा कीजिए। देख रहे हो वो उधर उधर कोने में, उधर कोने में वो इशारा कर रहा मैं भी खड़ा हो गया था इलियास को बोलने के लिए। आप सफ़ेद दुरुस्त कर लें और कांधे से कांधा मिला लें।
खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नमाज़ की तैयारी।